السلام علیکم ویورز، پروگرام معلوماتی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق الرحمان۔ خواتین و حضرات، یکم محرم الحرام ایک عظیم دن، عظیم سانحہ، عظیم شخصیت کی شہادت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابتدائی دور میں آپ 40ویں شخص تھے جنہوں نے اسلام کی روشنی کو قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور بالآخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کے بعد خود بھی اسلام کی روشنی کو قبول کر لیا۔ خواتین و حضرات، ایک کامیاب حکمران، ایک بہترین مشیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جو مشیر تھے ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمایاں کردار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی ذکر کرتے یہی کہتے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ تو خواتین و حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی، جب آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بنے، تو آپ نے اپنی حکمرانی کو، اپنی گورننس کو کہاں کہاں تک پھیلا دیا، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اور عادل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک درخشندہ ستارے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آج بھی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ کو قانون فاروقی نظر آئے گا۔ آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کسی عرب ممالک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں قانون فاروقی کسی نہ کسی فارم میں لازمی نظر آئے گا، کیونکہ آپ نے فوج کو باقاعدہ اسمبل کیا، آپ نے پولیس کے ادارے بنائے، آپ نے پولیس اسٹیشنز بنوائے۔ بالآخر 27 ذو الحجہ کو ایک صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ امامت کر رہے تھے، تو مسلمانوں پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام مجوسی جو تھا، اس کا نام ابو لولو فارسی تھا، اس کو پارسی یا مجوسی وہ تھا، وہ زہر آلود، زہر میں بھجا ہوا خنجر لے کر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی امامت کروا رہے ہیں، تو آسمان نے وہ نظارہ دیکھا، زمین نے وہ قہر آلود نظارہ دیکھا کہ مسلمانوں کے دل شدت غم سے پھٹ گئے جب اس بدبخت انسان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس زہر آلود خنجر سے وار کیا۔ آپ پہ اس بدبخت انسان نے 6 وار کیے خنجر کے۔ خواتین و حضرات، جب آپ یہ واقعہ سنتے ہیں، جب آپ یہ تاریخ میں واقعہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں خود بخود چھلک پڑتی ہیں۔ اور یہیں پہ اس بدبخت نے بس نہیں کی، اس نے بھاگتے ہوئے 13 دیگر صحابہ پر جو نماز وہاں پر پڑھ رہے تھے ان پر بھی وار کیا، حملہ کیا، جس میں سے انفارچونیٹلی 7 صحابہ کرام شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، اور 13 دیگر صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو کمپلیٹ کروایا، فجر کی نماز کو کمپلیٹ فرمایا، آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ آپ کے بیٹے، انہوں نے آپ کی دلجوئی فرمائی اور آپ کا علاج شروع ہوا، لیکن بالآخر 3 دن کی زخمی کنڈیشن میں جب آپ کا لاسٹ ڈے تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے کی گود میں اپنا سر رکھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ شاید میرا رب، میرا پاک پروردگار عمر پر رحم فرما دے۔ یہ بات تھی ان کی عجز و انکساری، لیکن ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں، آپ نے عرب میں جو نظام عدل قائم کیا، اس کی مثال ملنی ناممکن ہے۔ بالآخر آپ یکم محرم کو
کچھ روایات کی بدولت آپ 63 سال کی عمر کے منصب پر آپ فائز ہوئے اور بالآخر 1 محرم کو آپ شہید ہو گئے، اور آپ کو حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں حضرت ابوبکر اور آپ علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں ایک خواتین و حضرات، ایک اسلام کا روشن باب زمین تلے دفن ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔